الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وكما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے، اپنے قرب و رضا سے ہمیں نوازے، اپنی محبت معرفت سے نوازے اور فرما بردار بندوں میں ہمیں شامل فرمائے، اولیاء صدیقین کاملین میں اپنے کرم سے ہم سب کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، انسان بنایا اور اپنی بندگی کا حکم فرمایا، اپنی یاد کا حکم فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم ہماری بات مانتے ہو اور ہماری مرضیات پر چلتے ہو ہم تمہیں اپنا دوست بنا لیں گے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے، ہمیشہ کے لیے اس میں ہمارا مہمان بنائیں گے، ہمیشہ کے لیے اس میں ہمارے مہمان بنائیں گے اور ہم میزبان رہیں گے، آپ کی مہمانداری کریں گے اپنے اپنے دیدار سے بھی تمہیں نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پر جان فدا کرنے کی توفیقات سے نوازے۔ جن حضرات کو وصول اللہ نصیب ہوا ہے، جو حضرات اللہ تک پہنچے ہیں، ایک ہی راستہ ہے کہ خواجہ صاحب رحمہ اللہ نے جس کو بیان فرمایا کہ بہت کو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں۔ فرشتوں کے اندر یہ خواہشات نہیں ہے، نفسانیت نہیں ہے کہ گناہوں کی طرف میلان فرشتوں کو نہیں ہوتا۔ انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ میلان پیدا فرمایا ہے، پیدائشی طور پر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ میلان رکھا ہے۔ انسان چاہے تو اچھا کام کرے، چاہے تو برا کام کرے، چاہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر زندگی گزارے، چاہے تو اپنی خواہشات پوری کرے۔ دونوں طاقتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں امتحان کے لیے، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ابتلاء اور امتحان کے طور پر۔ فرشتوں
سے امتحان نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن انسانوں کے لیے امتحان ہے کہ خواہشات کو ان کے اندر رکھا، حکم فرمایا کہ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اگر اپنی خواہشات کو دباؤ گے، اس پر عمل نہ کرو گے، تو پھر جو ہے تم کامیاب۔ اب کیسے کامیاب کہ ہم تم پر راضی، اور یہ کہ ہم تمہیں اپنا دوست بنا لیں گے، اولیاء اللہ میں شامل فرما لیں گے، اور ہماری خوشی تمہیں عطا فرمائیں گے، سبحان اللہ تعالی، اور جنت بھی تمہیں عطا فرمائیں گے۔ ہاں، تو اصل کام یہ ہے کہ نفس کی بری خواہشات کو کچلنا، اس کو دبانا، اس پر عمل نہ کرنا۔ حق تعالی جل وعلا شانو کو ہی پسند ہے کہ بندہ ہماری مرضیات پر زندگی گزارے۔ خوش نصیب بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو اپنی زندگی بناتے ہیں، کہ خواہشات پر اور حرام لذتوں پر اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرتے۔ کہ جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ اندام پر۔ اہل اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ جان سے اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ کھیلتے رہتے ہیں۔ بد نصیب لوگ وہ نفس کی بری خواہشات پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور جو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی چاہت اور مرضیات پر زندگی گزارتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ جس کے ذریعے سے وصول اللہ حاصل ہوتا ہے، تعلق مع اللہ حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ تعالی مرقدہ فرماتے تھے کہ حق تعالی تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے کہ اخلاق رذیلہ جاتے رہیں، حمیدہ پیدا ہو جائے، ہاں طاعت کی توفیق ہو جاوے، اور طاعت کی توفیق ہو جاوے، اور یعنی دوسرا جو لفظ ہے کہ یعنی جملہ معاصی کے چھوڑنے کی توفیق ہو جاوے، طاعت کی توفیق ہو جاوے، گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق ہو جاوے، اور غفلت من اللہ جاتی رہے، اور توجہ الی اللہ پیدا ہو جائے۔ تو میرے شیخ رحم اللہ کثرت سے فرماتے تھے کہ یہ غذائے اولیاء اللہ ہے۔ تقوی جو ہے غذائے اولیاء اللہ ہے، یاد الہی غذائے اولیاء اللہ ہے۔ عشاق کے حق کی یہی شان ہوتی ہے، اسی طرح وہ جیتے ہیں اس دنیا میں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر فدا ہوتے رہتے ہیں۔ کیا ان کی مرضی ہے، ان کا اشارہ ہے، اسی پر ہر وقت ان کی نظر ہوتی ہے۔ نظر وہ ہے جو کون و مکان سے پار ہو جائے، مگر جب روح تاباں پہ پڑ جائے تو بیکار ہو جائے۔ رہتے ہیں یہ سب لوگ دنیا میں، عشاق حق اولیاء اللہ بھی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن اس طرح رہتے ہیں کہ رہتے ہیں ہم جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں۔ دنیا کے پرستاروں کی نظریں دنیا پر ہوتی ہیں، اور عشاق کے حق کی نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتی ہے۔ جمال محبوب پاک کے مشاہدے سے ہر وقت وہ مست رہتے ہیں، جدھر دیکھتے ہیں، اسی دنیا میں رہتے ہوئے جدھر بھی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جمال ہی جمال ان کو نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جمال کے انوارات ان کو نظر آتے ہیں۔ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، ہاں ہر چبینم در جہاں غیر تو نیست، یا توئی یا خوئے تو یا بوئے تو۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحم اللہ یہ فرماتے تھے کہ جو کچھ دیکھتا ہوں اے اللہ بس آپ کو دیکھتا ہوں،
گلستان میں جا کر کے ہر گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت، تیری ہی سی وہ ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مرزوق رحمہ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ پھولوں کی خوشبو میں وہ ان کو اللہ نظر آتا ہے نا، پھولوں کی خوشبو میں، اور پھولوں کے جمال میں بھی جمال محبوب پاک نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ تعالی بحمدہ۔ گلستان میں جا کر کے ہر گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت، تیری ہی سی وہ ہے۔ سبحان اللہ تعالی بحمدہ۔ یہ جینا بھی کوئی جینا ہے کہ یعنی مرداروں پر مرنا۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے فرمایا تھا کہ پرواز ہے دونوں کا یہی ایک فضا میں، گرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ اب دیکھیں دونوں اسی فضا میں اڑتے ہیں، کس بلندی پہ ہوتے ہیں وہ اڑتے ہیں، لیکن وہ کرگس کی نظر اچھی چیز پر، بری چیز پر، گندی چیز پر اور مردار پر، اور شاہین جو ہے اس کی نظر پیاری پیاری چیزوں پر ہے۔ تو رہتے ہیں دنیا ہی میں دونوں، یہ ابو لہب بھی، ابو جہل بھی، نمرود بھی، اور نمرودی مزاج، فرعون مزاج لوگ بھی، ان کی نظریں گندی چیزوں پر ہوتی ہیں، خواہشات پر نظریں ہوتی ہیں، اور جو نیک بندے ہوتے ہیں، ذوق جن کا اچھا ہوتا ہے، عمدہ ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، تو ان کی نظر صرف محبوب حقیقی پر ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، نطفے سے پیدا شدہ ایک انسان، مٹی سے پیدا شدہ ایک انسان، لیکن حق تعالیٰ نے ان کو پسند فرمایا کہ تو اچھا ہے، خوبصورت ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان کو پیدا فرمایا اور اپنے جمال کی تجلیات اس پر ڈال دی، کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے پیدا فرمایا کہ ان کے چہرے کے اندر اپنے جمال کی تجلیات ڈال دی، جس کی وجہ سے وہ آدم اتنا خوبصورت بن گیا ہے نا۔ فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، چاند و سورج سے زیادہ خوبصورت یہ انسان ہے۔ تو فرمایا کہ آگے کیا کام ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بوڑھے جب ہو جاتے ہیں تو وہ ظاہری حسن و جمال تو باقی نہیں رہتا، لیکن جو اللہ سے تعلق والے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، تو ان کا حسن پائیدار رہتا ہے، قائم رہتا ہے، چاہے بوڑھے ہو جائے، لیکن ان کے اندر چہرے میں جمال محبوب پاک کا ظہور ہوتا ہے، وہ مظہر جمال محبوب حقیقی ہوتے ہیں ان کے چہرے، مظہر جمال محبوب حقیقی ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، قرآن پاک میں آیا سیما فی وجوہ، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ اللہ کے دیوانے ہیں، اللہ پر مر مٹنے والے ہیں، اس کی برکت سے ان کے قلب کے اندر، ارواح کے اندر ایسے انوار ہوتے ہیں تو اس کی چمک دمک چہرے پر ظاہر ہوتی ہے، اس کی رونق چہرے پر ظاہر ہوتی ہے، جس کو قرآن پاک میں سیما فرمایا گیا ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کے چہرے ایسے انوار کے حامل ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے۔ دیدن او دیدن حق گشتاست، اولیاء اللہ کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے انوار کو دیکھتے ہیں، انوار الہی سے یہ گھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی نگاہ میں نور محبوب حقیقی، ان کے چہرے میں نور محبوب حقیقی،
ان کی رفتار میں گفتار میں اللہ تعالیٰ کے انوارات ہوتے ہیں. فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. انواری انوار میں یہ ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے اجسام پر ارواح پر انواری انوار ہوتے ہیں. ماہیان قار دریا جلال بارشاں آموختہ سیر حلال. کہ مچھلیاں جس طرح سمندر کے اندر دریا کے اندر ہوتی ہیں اور پانی ہی پانی کے اندر، اولیاء اللہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے انوار کے سمندر کے اندر ہوتے ہیں اولیاء اللہ، یعنی گہرائیوں میں ان السمكة تطمئن فی الماء لا بالماء. پانی کے ساتھ کچھ ٹچنگ سے مس ہو جانے سے مچھلیوں کو خوشی نہیں ہوتی، سکون نہیں ملتا، اطمینان نہیں حاصل ہوتا جب تک کہ پانی کی گہرائی میں نہ پہنچ جائے. اسی طریقے سے عشاق حق کو اس وقت سکون ملتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے جبکہ دریا قرب الہی کی گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ اچھا کام کر لینا، سجدہ کر لیا، نماز پڑھ لی، تسبیحات اور کچھ ذکر کی توفیق ہو گئی اور کچھ اچھے کام کر لیے، یہ ٹھیک ہے، یہ اچھے کام ہے، لیکن گناہوں میں اب تک ملوث ہیں، بہت سے فرائض و واجبات کے اب تک تارک ہیں، تو پھر یہ دریائے قرب الہی کی گہرائی تک پہنچنے والے نہیں ہیں. سکون اس وقت ملتا ہے، اطمینان اور قرب، اطمینان اس وقت عطا ہوتا ہے جبکہ تمام گناہوں سے الگ ہو جائے، ہے نا، تمام گناہوں سے بالکل الگ ہو جائے. چاہے اعمال کی کثرت نہ ہو، لیکن اعمال میں کمی ہے، قلت ہے، لیکن گناہوں کے اندر تلوث نہیں ہے، گناہوں میں یہ ملوث نہیں ہے. تو نوافل کے بھی انوار ہوتے ہیں، فرائض کے بھی انوار ہوتے ہیں. نوافل کے انوار سے کہیں بڑھ کر ہوتے ہیں انوار فرائض. ہاں، قرب نوافل بھی ہے، قرب فرائض بھی ہے. قرب نوافل سے کہیں اونچا اور زیادہ قرب فرائض ہوتا ہے. ہاں، ہاں، اگر گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوئی تو تھوڑا سا یعنی ذکر اللہ کر لیا، نور ہی نور محسوس ہوگا. زیادہ نہیں، 2 رکعت پڑھ لی، نور ہی نور محسوس ہوگا، اور عظیم الشان نور، بلکہ دریا نور معلوم ہوگا. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے، زمین سجدے پہ ان کی نگاہ کا عالم، برس گیا جو برسنا تھا میرا خون جگر، ہے نا. سجدہ کیا، اس میں احساس ہو رہا ہے کہ ان کی نظریں مجھ پر ہے، نظر رحمت، نظر عنایت مجھ پر ہے نا. اور اس خوشی میں رونے کی خوب توفیق ہوئی. برس گیا جو برسنا تھا میرا خون جگر. احساس ہوتا ہے کہ کتنے قریب ہے وہ محبوب پاک، ہے نا. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. سبحان اللہ تعالیٰ بحمد. قلب کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ محبوب پاک کو مجھ سے کیسی محبت ہے، ان کا پیار مجھے مل رہا ہے. مولانا فضل الرحمان گنج مرادآبادی رحمہ اللہ نے حضرت حکیم تھانوی نور اللہ تعالیٰ مرکز سے فرمایا تھا کہ میاں اشرف علی، بات کہنے کی تو نہیں، لیکن چونکہ آپ میرے بہت ہی خاص ہیں، اس لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرا اللہ میرا پیار لے رہا ہے. ہاں، تو یہ ہے. اور میرے شیخ رحمہ اللہ نے ایک دفعہ اپنی خانقاہ کے
خاص میں فرمایا تھا مجھ سے کہ اولیاء اللہ جبکہ سرو سجود ہوتے ہیں تو ان کی ارواح بھی سرو سجود ہوتی ہیں. پھر تھوڑا سا یعنی رک کے پھر فرمایا کہ اور وہ اولیاء اللہ دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ میری روح جو ہے اس وقت سجدے میں ہے، سرو سجود ہے. یہ خود اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ بھی کرتے رہتے ہیں. یہ حضرت والا نے فرمایا تھا. کیسی خاص بات ہے، اب سوچے اس کو. سبحان اللہ تعالی بحمدہ. کیا شان ہوتی ہے ان حضرات کی، کیا عالم ہوتا ہے، اور اس جہان میں وہ کس طرح جیتے ہیں. سبحان اللہ تعالی بحمدہ. ہیں رہتے ہیں ہم جہاں میں یوں جیسے ہاں کوئی نہیں ہے. ہاں فرمایا خواجہ صاحب رحم اللہ نے کہ ہاں ہم نے لیا ہے داغ دل کھو کے بہار زندگی، ایک گل تر کے واسطے ہم نے چمن لٹا دیا ہے نا. ایک ہے خواہشات پر مر مٹنا اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر مر مٹنا. دونوں میں کتنا فرق ہوتا ہے. ایک مزاج نمرود ہے، مزاج فرعونی ہے، اور ایک مزاج اہل اللہ ہے، مزاج اولیاء اللہ ہے، مزاج عشاق حق ہے، ذوق عشاق حق ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی طرح ان کو سکون نہیں ملتا. دل مضطرب کا یہ پیغام ہے، تیرے بھی سکون ہے نہ آرام ہے نا. مولانا شاہ محمود احمد صاحب الہٰبادی رحم اللہ فرماتے تھے دل مضطرب کا یہ پیغام ہے، تیرے بھی سکون ہے نہ آرام ہے. تو ہر وقت جو ہے مجاہدہ کے اندر زندگی گزارنا ہے. ارادہ تو پکا ہو، عزم مصمم ہو کہ مجھے اپنے مالک کو ضرور خوش کرنا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے نا. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ضرور بچنا ہے. نگاہوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، قلب کی حفاظت، اعضاء و جوارح کی حفاظت، اس کا اہتمام ہو ہمیشہ اس کا اہتمام ہو. طائف صاحب نے خوب بہترین شعر کا سن لیا تھا کہ آپ آئیں گے، وہ کیا دل نے اہتمام کے بس ہے نا. اے محبوب پاک، قلب غلام میں آپ جلوہ فرما ہونا چاہتے ہیں. جب سے علم ہوا دن رات ہم اہتمام کر رہے ہیں ہے نا کہ آپ خوش ہو جائے اور جلوہ فرما ہو جائیں ہے نا. جب جلوہ وہ محبوب حقیقی جب دل میں آتے ہیں تو کیا خوشی ہوتی ہے، کیا حالت ہوتی ہے نا. سبحان اللہ تعالی بحمدہ. ایک بجلی سے پہلے کوندی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے. دنیا میں آئے کس کام کے لیے ہے نا، آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے. تو متیں چند اپنے سر پر در چلے، وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں، یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے. کس کام کے لیے آئے تھے اور کیا کام کر رہے ہیں ہم لوگ دنوں رات. تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بار سر افگندگی ہے یاد رکھ، چند روز زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ. کر لے جو کرنا آخر موت ہے، ایک دن مرنا آخر موت ہے. مرنا تو ہے ہی لیکن کس طرح مریں گے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اب تعالیٰ جل وعلا شانو فرماتے ہیں بالکل میرا ہو جاؤ، میرا بن کے بس مر جانا، میرا بن کے میرے پاس آ جانا. سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ. دل ایسا ہو کہ دل میں اللہ ہی اللہ ہو، نگاہوں میں اللہ ہی اللہ ہو ہے نا. دل میں راہ ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو. پر میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل. ہاں غیر سے بالکل ہی اڑ جائے نظر.
غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو آئے نظر دیکھوں جدھر۔ اللہ اللہ کیا بات ہے، تو آئے نظر دیکھوں جدھر، سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ۔ اور ہمارے حضرت حاجی صاحب رحم اللہ فرماتے تھے کہ یہ دنیا کھانے پینے کے لیے ہے، مزے اڑانے کے لیے ہے بھائی۔ حاجی صاحب رحم اللہ کی کیا شان تھی، کس مقام کے وہ صدیق تھے۔ حضرت حاجی صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں کہ تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ دنیا میں آنے سے کیا فائدہ ہے نا، اگر وہ محبوب حقیقی اگر نہ ملے یہاں۔ اور میرے شیخ رحم اللہ کا عجیب ذوق تھا، اولیاء اللہ بہت ہوتے ہیں لیکن میرے شیخ رحم اللہ کا عجیب شان تھی، نرالا ذوق تھا حضرت والا رحم اللہ کا۔ ایک دفعہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کا ایک شہر ہے، ہم لوگ تو وہاں کھلنا کہتے ہیں، آپ لوگ کھولنا کہتے ہیں، تو بہرحال اب کس تلفظ سے کہوں، تو شہر کھلنا جو ہے جنوب بنگال میں ہے۔ وہاں حضرت والا رات کو کھانا تناول فرمانے کے بعد حضرت والا آرام فرما رہے تھے۔ ہم لوگوں کو یہی خیال ہوا کہ حضرت والا سو گئے ہیں، تو اس لیے ہم بھی سونے کی تیاری کر رہے تھے کہ بھائی بستر وغیرہ ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں۔ اچانک حضرت والا اس کمرے میں تشریف لے آئے جس میں تمام حضرت والا کے رفقا آرام کر رہے تھے، سب لوگ سو گئے تھے، 3-4 لوگ ابھی سوئے نہیں تھے۔ اچانک جیسے حضرت والا کو ہم لوگوں نے دیکھا تو لپک کے بھاگ کے حضرت کے پاس پہنچے، صوفے پر تشریف فرما ہوئے، پھر حضرت والا رونے لگے۔ تو پھر حضرت والا نے فرمایا کہ یا تم گناہوں کو چھوڑ دو یا تم مجھے قتل کر دو۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو کیا کرتے، یعنی نافرمانی کا دیکھنا بھی برداشت نہیں کہ کیسے گناہ کرتے ہو، ہے نا۔ فرمایا کہ یا تو گناہوں کو چھوڑ دو یا مجھے قتل کر دو، سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ۔ اور ایک دفعہ فرمایا کہ اگر میرے مرنے کے بعد تم ولی اللہ ہو گئے تو بہت اچھی بات ہے، ولی اللہ بن گئے، لیکن یہ ہے کہ میری آنکھیں تو ٹھنڈی نہ ہوئی کہ میں دیکھ کے پھر مرتا کہ بھائی میرے احباب یہ اولیاء اللہ بن گئے ہیں، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی پھر میں مر جاتا اس خوشی میں، اس خوشی کے ساتھ میں مر جاتا، اپنے اللہ کے پاس پہنچ جاتا۔ کیا ذوق ہے، کس قدر درد ہے، کس قدر کیسا عجیب غم ہے حضرت والا رحم اللہ کے قلب آثار میں۔ اب مشاہد تو بہت ہوتے ہیں لیکن حضرت والا کا مقام کیسا تھا، ہے نا، کہ اپنے دوستوں کو اللہ تک پہنچانا، ہے نا، اللہ والا بنانا۔ ہمارے حضرت حکیم علمت نور اللہ تعالی مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنی ایک ایک مجلس میں اپنے دوستوں کو اللہ تک پہنچاتا ہوں، اللہ تک پہنچا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ تک پہنچنے کا جتنا جو کچھ سامان ہے وہ سب کچھ وہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ کیا یہ اللہ تک پہنچانا نہیں ہے؟ آگے جو ہے یہ کام تو کرے پھر اللہ تک پہنچ جائیں گے، ہے نا۔ تجھ کو مرشد لے چلے گا دوش پر، یہ تیرا رہرو خیال خام ہے، راہ بر تو بس بتا دیتا ہے راہ چلنا راہ رو کا کام ہے۔ کام کرنا ہوگا، خود سے چلنا ہوگا، چل کے منزل تک پہنچنا ہوگا، ہے نا۔ کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ جبکہ فکر ہوگی اور کچھ محنت ہوگی، مشقت جھیلیں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ منزل تک ضرور پہنچا دیں گے۔ ابتدا کرنا ہے مشکل، انتہا مشکل نہیں، اسی لیے فرماتے ہیں کہ کام کو خود، یہ شعر نہیں ہے، حقیقت ہے، قرآن و حدیث کی شرح ہے یہ کہ کام کو خود کام پہنچا دیتا ہے انجام تک،
ابتدا کرنا مشکل، انتہا مشکل نہیں. یہ کوئی شاعری نہیں، یہ حقیقت ہے. قرآن پاک میں حق تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. میرے جو بندے میرے لیے مشقت جھیلتے ہیں، غم برداشت کرتے ہیں، مشقت جھیلتے ہیں، تو میری طرف سے اعلان ہے لنہدینہم سبلنا. سبل السیر الینا اور سبل الوصول الی جنابنا. اس کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ جن بندوں کو میں اپنے لیے مشقت جھیلتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میری مرضیات پر چلنے کی توفیقات سے میں خود ہی ان کو نوازتا ہوں. میں خود توفیق دے دیتا ہوں کہ تم خود سے مشقت جھیل کے خود سے چل کے کیسے پہنچو گے منزل تک. حق تعالیٰ خود ہی ان کو توفیقات سے نوازتے ہیں. یہی ہے ایک کام کرتے ہوئے دیکھ کے اتنی حق تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے، پھر اور بھی اچھے کاموں کی توفیقات سے نوازتے ہیں. یہ بات ہے. لنہدینہم سبلنا. سبل السیر الینا کے کیا معنی ہے؟ وہ اعمال کہ جن کے ذریعے سے قرب الہی حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کی نعمت حاصل ہوگی، اس کی توفیق اللہ تعالیٰ ضرور عنایت فرما دیں گے. لیکن یہ ہے کہ تم مشقت اٹھا کے تو دکھاؤ، مشقت جھیل کے دکھاؤ، غم برداشت کر کے تو دکھاؤ. سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ. تو شروع میں جو لوگ آتے ہیں اولیاء اللہ کے پاس، مشائخ کے پاس، کچھ مشقت جھیلنے کی نصیحت سنتے، واز سنتے ہیں کہ بھائی نگاہ بچانا لازمی ہے نا، گناہوں سے بچنا ضروری ہے، غلط تعلقات سب چھوڑنا پڑے گا. یہ سب سنتے رہتے ہیں اور ان کو اچھا لگتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ سے محبت اور اصول اللہ کے راستے بتا رہے ہیں، تو ان کے دل کے اندر یہ اچھا لگتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آنا جانا، یہ آنا اور جانا، پھر کیا ہوگا؟ یوں ہی آپ آتے جاتے رہیں گے، محبت کا پھل اپنا پاتے رہیں گے. کچھ آنا جانا ہوا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دولت عطا ہو گئی. وہ ان کا رفتہ رفتہ بندہ بے دام ہوتا ہے. محبت کے اسیروں کا یہی انجام ہوتا ہے. رفتہ رفتہ وہ اسیر محبت بن جاتا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو گیا، ایسے ویسے کیسے ہو گئے، اور کیسے ایسے ویسے ہو گئے، کیسے پہنچ گئے منزل تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ ہے کہ کام کو خود کام پہنچا دیتا ہے انجام تک. ابتدا کرنا مشکل، انتہا مشکل نہیں. اور عشق کی مشکل نے ہر مشکل کو آسان کر دیا. محبت جب پیدا ہو جاتی ہے تو آسانیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، ہے نا. اللہ کے راستے میں مشقت جھیلنا، غم برداشت کرنا، یہ صرف آسان نہیں، لذیذ بن جاتا ہے. اس میں کیف مستی حاصل ہو جاتی ہے. کسی بزرگ نے کیا خوب فرمایا کہ لطف جنت کا جسے تڑپنے میں ملتا نہ ہو، وہ کسی کا ہو تو ہو لیکن تیرا بسمل نہیں، ہے نا. اللہ کے لیے گناہوں کو یعنی گناہوں کے چھوڑنے کا غم اٹھانا، اس میں یقیناً لطف جنت حاصل ہو جاتا ہے. لطف جنت حاصل ہو جاتا ہے، جنت کا مزہ حاصل ہو جاتا ہے. میں رہتا ہوں دن رات جنت میں، گویا میرے باغ دل میں گل کاریاں ہیں. لطف جنت دنیا ہی میں ان کو حاصل ہو جاتا ہے. ہاں اللہ اللہ سبحان. اللہ پانی پلا اللہم صلی اللہ
اس لیے ہم لوگ ہمت تو کریں، ارادہ تو کرے کہ بھائی ہمیں اللہ تعلق مع اللہ ضرور حاصل کرنا ہے، اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے، اس راستے پہ ہمیں ضرور چلنا ہے۔ نیت تو کرے، عزم تو کرے، ارادہ تو کرے، آگے بڑھنے کی فکر تو اندر پیدا ہو، شوق تو پیدا ہو، شیخ پینے کا ارادہ تو کرے، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی۔ ارادہ وہ ایسا کام ہے، عظیم الشان کام ہے یہ ارادہ۔ ارادہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ کسی اچھے کام کا ارادہ صرف ارادہ ہی کرتا ہے، اب تک اس کام کو کیا نہیں اس نے، تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا تم نے ارادہ کر لیا، چلو جس کام کا ارادہ کیا، مثلا کہ حج کا ارادہ کیا، اب تک گئے بھی نہیں، وہ مکمل حج کا ثواب اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ طواف کا ارادہ کیا کہ بھائی طواف کریں گے، ارادہ ہی دل میں پیدا ہوا، لیکن اب تک طواف نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کے مکمل گھر خانہ کعبہ کے طواف کا ثواب علی الفور ان کو عطا ہو جاتا ہے۔ لے لیا ثواب تو لے لے۔ سبحان اللہ تعالیٰ بحمد۔ 2 رکعت تہجد پڑھنے کا ارادہ ہوا لیکن نہیں پڑھا، لیکن وہ ارادے ہی پر تہجد کا ثواب اس کو عطا فرما دیتے ہیں، انعام عطا انعام لے لو، تم نے ارادہ کیا ہے۔ اب ارادے کی اتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کی یہاں، اتنی فضیلت ہے، اتنی عظمت ہے اور قیمت ہے، ارادے پر ان کا کرم اس طرح سے برس جاتا ہے۔ تو ارادہ تو کریں ہم سب لوگ انشاءاللہ، گناہوں کو چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر چلیں گے، اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر زندگی بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، زندگی اس ذات کے لیے وقف کر دیں گے، فدا کر دیں گے جنہوں نے ہمیں زندگی بخشی ہے، زندگی عنایت فرمائی ہے۔ میرے شیخ رحم اللہ نے مختصر لفظ میں کتنا وزنی نصیحت کس قدر وزنی نصیحت فرمائی ہے کہ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، مٹی کی چیزیں ہیں سب، ہے نا، مٹی پر اپنی زندگی کو مٹی بنا دینا، فرمایا کہ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے، توفیقات سے نوازے۔ ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ہم بحسنۃ ولم یعملها کتبت له واحدہ، جس نے کسی عمل صالح کا ارادہ کیا لیکن اس کو کیا نہیں، ولم یعملها کتبت له واحدہ، تو اس کا یعنی یہ کام اس نے کر لیا، اتنا ثواب اس کو عطا ہو جائے گا، حسنہ واحدہ کا انعام اس کو عطا ہو جاتا ہے۔ ومن ہم بحسنۃ وعمل بها، اور جس نے کسی اچھے کام کا ارادہ کیا اس کو کر بھی لیا، کتبت له 10، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ بتائیے، یعنی ایک نہیں 10 انعام، ایک نہیں 10 انعام حق تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں اگر اس کام کو کر لیا۔ صرف ارادے ہی پر ان کا اتنا کرم برس جاتا ہے، کیا نہیں پھر بھی وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کے پاس آنے جانے سے ہوتا یہ ہے کہ اول یہ دل کے اندر ارادہ پیدا ہونے لگتا ہے، یار پھر داڑھی رکھ لیں گے، اب تک وہ داڑھی نہیں رکھی، ٹھیک ہے داڑھی رکھیں گے، اب ارادہ ہی دل کے اندر پیدا ہو رہا ہے کہ یار یہ تو اچھی بات ہے کہ نگاہوں کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنا زیادہ حق تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، پھر تو ہم بس انشاءاللہ یہی کریں گے کہ نگاہ کی حفاظت کریں گے، ہے نا، تو بری نظر سے اپنے آپ کو ضرور بچائیں گے، اپنی حفاظت کریں گے، ارادہ ہی کیا لیکن اب تک کام شروع بھی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے اور اتنا اونچا انعام ان کو عطا فرما دیا۔ تو پھر جو ہے وہ ارادہ در ارادہ قلب کے اندر پیدا ہوتا رہتا ہے۔ گر تو طالب نیستی بس ہم بھی مولانا رومی رحم اللہ فرماتے ہیں
ان اولیاء اللہ کی باتوں کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ویسے یعنی بے بنیاد بے سند باتیں ہیں، نعوذ باللہ تعالی من ذالک۔ یہ حضرات کہتے نہیں ہیں، کہلوائے جاتے ہیں، یہ حضرات کہتے نہیں ہیں، کہلوائے جاتے ہیں۔ ہاں الہامات ہیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کے قلوب کے اندر الہامات ہیں۔ ہاں تو فرمایا کہ گر تو طالب نیستی پس ہم بیا، اگر تمہارے اندر اب تک طلب نہیں ہے، چاہت نہیں ہے، پھر بھی آ جاؤ اہل اللہ کے پاس، تا طلب یا بھی عظیم یار وفا۔ ان باوفا حضرات کے ساتھ رہنے سے وفاداری کا ارادہ ہونے لگے گا ہے نا؟ واہ واہ واہ، طلب پیدا ہو جائے گی، طلب پیدا ہو جائے گی، ہے، اور ڈھونڈتے رہو گے، اور پھر ڈھونڈ کے پہنچ بھی جاؤ گے۔ پہلے تو یہ ہوگا کہ ڈھونڈنے لگو گے، پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے منزل تک پہنچ بھی جاؤ گے، ہے نا؟ یہ راستہ ہی ایسا ہے، ڈھونڈنے کی تو جس کی توفیق ہو گئی وہ پہنچ ہی گئے منزل تک۔ ہاں کسی بزرگ نے خوب فرمایا کہ دستز طلب ندارم تکا میں من برایت، یا تن رسد ب جانا یا جاں زتن برایت۔ میں تو تلاش کروں گا، گھومتا رہوں گا، پھرتا رہوں گا، ہے نا؟ پھرتا ہوں، ہے نا؟ دل میں یار کو مہما کیے ہوئے، روئے زمین کو کوچا جانا کیے ہوئے، وہ دن آئے گا پھر انشاءاللہ تعالی۔ اب تو ویسے پھر رہے ہیں، ہے نا؟ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ بھائی اللہ مجھے مل جائے، بھاگتے بھاگتے پھر ایک دن منزل تک پہنچ ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع میں ویسے آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں۔ بعض میرے شیخ رحم اللہ کے ساتھ بعض دوستوں کو دیکھا کہ یہاں سے بنگلہ دیش گئے، اب پتلون میں گئے، اور جناب روزانہ یعنی داڑھی منڈاتے تھے، روزانہ ہر روز صبح اٹھ کے یہ مونڈنے کی عادت تھی، خود اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے یہ۔ تو وہاں بنگلہ دیش کے بعض نوجوان عالم نے یہ حال دیکھ کر جب وہ بہت خفا ہوئے تو ان پر اعتراض کیا براہ راست، آپ اتنے بڑے ولی اللہ کے ساتھ آئے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں۔ تو وہ صاحب بڑے ناراض ہوئے، بہت ناراض ہوئے، اتنے ناراض ہوئے کہ ان کو اس عالم کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے، اس قدر غضبناک ہوئے۔ ابھی ان پر حملہ آور ہوں گے، اور پھر میرے پاس پہنچے کہ یہ کون ہے، یہ آپ کا دوست لگتا ہے کیا؟ یہ نوجوان ہے، یہ مجھے اس طرح سے یہ شرمندہ کر رہے ہیں، اس طرح سے میری اصلاح کرنے لگے یہ، اب میں ان کو ابھی جان سے مار دوں گا، یہ بتا رہے تھے۔ میں ان کو اتنی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، کسی طریقے سے وہ مان نہیں رہے تھے۔ میں بہت ڈر گیا کہ واقعی ان کو جان سے مار دیں گے، بہت مضبوط آدمی ہیں، نام تو ابھی نہیں بتاؤں گا، آپ سب لوگ ان کو جانتے ہیں۔ ہاں پھر بہت سمجھانے کے بعد پھر وہ بیچارے خاموش ہوئے، اور ہم نے ان کو اشارے سے بھگا دیا، اس مولانا کو کہ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ وہ کسی بہانے سے بھاگ گئے، اب وہ پھر ملے نہیں تو اب کیسے ماریں گے؟ پھر بعد میں ہوا یہ کہ انہوں نے کراچی میں ان کے کہنے پر کوئی پتلون والا حضرت والا کی خدمت میں آتا تھا، پھر انہوں نے داڑھی رکھ لی، وہ سنتے سنتے حضرت والا کی باتیں سنتے سنتے انہوں نے داڑھی رکھ لی۔ اب انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی یہ میرے دوست ہیں، اب وہ میرے کہنے پر وہ آئے اور وہ مجھ سے آگے بڑھ گئے، انہوں نے داڑھی رکھ لی۔ پھر مجھے شرم آئی کہ انہوں نے داڑھی رکھ لیا، اب تک میں بے داڑھی ہوں۔ پھر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں ان سے ڈرتا تھا، بیوی سے ڈرتا تھا، پھر میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا کہ رکھ لو۔ اچھا تو میں تو آپ ہی سے ڈرتا تھا، آپ نے جب رائے دی اب رکھ لیتا ہوں۔ پھر انہوں نے داڑھی رکھ لی، ہے نا، اب پوری داڑھی رکھ لی۔ پھر حضرت والا نے شاید کہ ان کو اجازت بھی عنایت فرمائی ہے نا، وہ مجاز بھی ہے نا حضرت والا رحم اللہ کے۔ اب دیکھیے یہ حال ہے کہ گر تو طالب نیستی پس ہم بھی تا طلب یا بھی عزیب یار۔ اسی
وقت تو بالکل راضی نہ تھے، اب داڑھی رکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ اور بنگلہ دیش بار بار گئے وہ ہمارے دوست، اور ان باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے روتے تھے کہ حضرت والا کے پاس آنے جانے پر یہ انعام عطا ہوا ہے کہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق ہو گئی۔ سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ۔ ہمارے حضرت حکیم المتنور اللہ تعالیٰ مرقدہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا قرب اعظم حاصل ہونے کا ذریعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا۔ ایک ایک سنت عظیم الشان ہے، ایک ایک سنت کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اتباع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اتباع پر اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ برس جاتی ہے، مغفرت اس کو عطا ہو جاتی ہے، اور جنت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اتباع ہی دین کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ فرماتے ہیں آپ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو ہماری اتباع کرو، ہے نا، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اگر میری اتباع کرو گے تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت سے انسان یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں کہ تمہارے اندر میرے محبوب کی اتباع ہے، چلو معاف کر دیا سب۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اتباع کی ایسی برکت ہے، اتباع پر ایسے انعامات ہیں۔ اسی لیے میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ محمد از تمہیں خواہم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ دے مجھے حب محمد اور محمد یوں میں گن، ہو محمد ہی محمد ورد میرا رات دن۔ کتنا پیارا شعر ہے، سبحان اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان اللہ تعالی بحمدہ۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر مبارک کی کیا کرامت اور کیا اعجاز ہے کہ جانوروں کو انسان بنا دیا، جانوروں کو انسان بنا دیا، اور انسانوں کو فخر انسانیت بنا دیا، ہے نا، فخر انسانیت بنا دیا۔ بلکہ کیا ہے کہ ایسا انسان بنایا کہ قیامت تک کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ معیار حق قرار دے دیا، ہے نا، کہ اگر ان کے نمونے پر اپنی زندگی بناؤ گے اللہ تک پہنچ جاؤ گے، جنت الفردوس تمہیں ضرور حاصل ہو جائے گی، ہے نا۔ آمنوا کما آمن الناس، اے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود نہ تھے جو راہ پر، جو خود بے راہ تھے وہ راہبر بن گئے راہبر امت بن گئے، ہے نا، قیامت تک کے لیے۔ سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اتنی عظیم الشان دولت ہے اور نعمت ہے، بادشاہت کیا ہے اس اتباع کے سامنے۔ اسی لیے ہمارے اکابر کے اندر سنتوں کی اتباع کی ایک دھن تھی، ہے نا، عجیب ان کی شان تھی، اتباع پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہے نا، اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دھن تھی۔ حضرت حکیم المتنور اللہ تعالی مرقدہ نے یہ ذکر فرمایا کہ کوئی بزرگ تھے، نابینا تھے، آنکھوں سے دیکھتے نہیں تھے، بینائی نہیں تھی۔ جمعے کے دن وہ آنکھوں میں، دونوں آنکھوں میں انہوں نے سرما لگایا۔ بیوی نے کہا کہ دیکھتے نہیں ہو، سرما لگا رہے ہو آنکھ سے نابینا دیکھتے نہیں اور سرما لگا رہے ہو، اس میں کیا جمال پیدا ہوگا؟ تو انہوں نے کیا سادہ جواب دیا کہ بیوی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے اللہ کو دکھانے کے لیے یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ کے خوش ہو جائیں گے کہ میرے محبوب
محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ سرما لگا رہے ہیں. دیکھو بھائی کیا حال ہے اور کیا شان ہے. نابینا اور وہ سرما لگا رہے ہیں. کیا بات کہ اتباع ہے. سبحان اللہ. یہ اتباع وہ بات ہے کہ صحابہ کو یہ اتباع کہاں سے کہاں لے گئی. بات آئی سمجھ میں میرے دوستو. خدا کی قسم دنیا کے شاہوں کو خواب میں بھی وہ میسر نہیں ہو سکتا کہ جہاں تک وہ صحابہ پہنچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی برکت سے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر دو چیزیں سب سے بڑھ کر تھی. ایک ہے اتباع اور ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. یہ تو کیا کہنا. ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ کیا کہیے. سبحان اللہ. بحمدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بیٹھنے کی توفیق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک نظر دیکھنے کی توفیق. تین چیزیں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا النظر الیک. بعض لوگ پڑھتے ہیں النظر الیک فنظر نظرتن. یہ نظرتن جو ہے اگر تا کے ساتھ پڑھے تو وہ ذا پر سکون ہے. فنظر نظرتن فی النجوم. اور اگر یہ تا ہٹا دے تو اس وقت ذا پر فتح ہے. ان النظر سهم من سهام ابلیس مسموم. النظر الیک. النظر نہیں النظر الیک. والجلوس بین یدیک وانفاق مالی علیک. اللہ اکبر. کیا بات ہے نا. سبحان اللہ. اللہ اکبر ہے. ایک ایک نظر آپ کو دیکھنا تمام کائنات سے مجھے زیادہ محبوب ہے. النظر الیک والجلوس بین یدیک. آپ کے سامنے بیٹھنا یہ تمام کائنات, تمام بادشاہ, تمام کائنات سے بڑھ کر ہے. سب سے زیادہ محبوب ہے. وانفاق مالی علیک. اور میرا مال آپ کے لیے خرچ کرنا سب سے زیادہ مجھے یہ محبوب ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو صدیقیت کا کون سا مقام حاصل تھا, ہے نا. کیا دل تھا اندر. اسی لیے دل بنانا چاہیے. پہلے تو دل بنانا چاہیے. اور میرے دوست قسم بخدا یہ دل بنتا ہی ہے اہل اللہ کی صحبت میں. اہل اللہ کی دعاؤں کی برکت سے, نگاہوں کی برکت سے, ان کی صحبتوں کی برکت سے یہ دل بنتا ہے. میری زندگی کا حاصل, میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا. اہل اللہ کی صحبت ہی سے یہ دل بنتا ہے. اور جب دل بنتا ہے تو پھر کیا ہے. دل بن گیا, دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. دل بیابا کیا ہوا, عالم بیابا ہو گیا. اصل تو یہ ہے کہ دل بنائے اللہ کے لیے. انما الاعمال بالنیات جو حدیث پاک ہے اس کی حقیقت یہی ہے کہ دل بناؤ اپنے اللہ کے لیے. جب دل بن جائے گا جو بھی کام کرے گا ہر کام کے ذریعے سے وہ اللہ تک پہنچ جائے گا. اس لیے دل کا بننا مقدم ہے. الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. سبحان اللہ. اگر تمہارا دل اچھا بن جائے گا, دل اللہ والا بن جائے گا, تمام اعضاء و جوارح کے ذریعے سے وہی کام, ایسے ہی کاموں کی توفیق ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. دل بنے گا تو اعضاء و جوارح بن جائیں گے اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق, ہے نا. اور اگر دل برباد سب برباد. دل کو دل بنانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. دل وہ دل ہے جو دل اللہ والا ہے. دل جب دل بنتا ہے جبکہ وہ اللہ والا بن جاتا ہے. اور اللہ والا بننے کے لیے ایک تو مجاہدات اور ایک یہ ہے کہ صحبت اہل اللہ. دونوں کام ضروری ہیں. ہمارے حضرت حکیم المتنور اللہ تعالی مرقدہ فرمایا کرتے تھے صرف صحبت اہل اللہ بھی کافی نہیں, صرف مجاہدہ بھی کافی نہیں, دونوں باتیں ضروری ہیں. اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے محقق اور اتنے بڑے فقیہ اور اتنے بڑے مجدد وہ فرما رہے ہیں کہ دونوں باتیں ضروری ہے, مجاہدہ بھی اور صحبت اہل اللہ بھی. لہذا جو لوگ دونوں میں سے کسی ایک سے گریز کرتے ہیں, دور رہتے ہیں,
تو نقصان ہی نقصان کے اندر ہے، خسران ہی خسران کے اندر ہے۔ دونوں راستوں پر چلنا ضروری ہے۔ دور نبوت سے لے کر ہمیشہ امت میں یہی رہا کہ جو لوگ ان دونوں کاموں پر گامزن رہے وہی کامیاب ہوئے ہیں، اور جو لوگ ایسے تھے کہ یا مجاہدات سے گریز کرتے تھے یا صحبت آل اللہ سے، ہے نا، تو پھر وہ محروم رہے، وہ صحیح راستے پر قائم نہیں رہے۔ استقامت یعنی مطلب کہ صراط المستقیم والی زندگی سے وہ محروم ہو گئے۔ دونوں باتیں ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہٰ رحمہ اللہ کے پاس جاتے تھے، فرماتے تھے کہ تیری مجلس کے فیض خاص سے ہم سب نے حجابات جہاں تا عرش مرفوع نظر پایا۔ اہل اللہ کی صحبت میں یہ بات ہوتی ہے، حجابات ختم ہوتے چل جاتے ہیں، پھر جو ہے کوئی بھی حجاب باقی نہیں رہتا کہ پھر وہ کہتا ہے کہ واہ واہ پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزماں سر بھی ہے، سنگ در بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے۔ اپنے محبوب پاک کو خوش کرنے کے لیے مجاہدات والی زندگی ہمیں عطا فرمائے، توفیق مجاہدات سے نوازیں، اور پھر مشاہدہ بھی عنایت فرما دے وہ مالک تعالی ہم سب کو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔